معزز ناظرین، سید عتیق الحسن کا سڈنی آسٹریلیا سے سلام۔ آج یہاں پیر ہے، یعنی سوموار منڈے ہے، اور جون کی 6 تاریخ ہے۔ میں نے سوچا کہ آج میں آپ سے بات کروں۔ کئی دن سے میں نے کوئی آپ سے بات نہیں کی ویلاگ کے تھرو، نہ ہی میں نے پاکستان کے حالات پہ کوئی لکھا، لیکن حقیقت یہ ہے ناظرین کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اور مزید کیا نئی بات لکھوں۔ وہی پرانے حالات پہ نوحہ سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور مایوسی جو ہے وہ باہر جو ملک بیرون ملک پاکستانی ہے ان میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اب سلسلہ یہ ہے کہ وہ اس سے تنگ آ کے پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں، میں نے ایک دو محفلیں بھی اٹینڈ کی، پاکستانیوں سے بات چیت بھی کی، تو اب یہاں جو پاکستانی ہیں، اور میں یہ بڑے مایوسی کی حالت میں کہہ رہا ہوں ان پاکستانیوں کے لیے جو پاکستان میں ہیں، کہ اب لوگوں نے یہاں سوچ لیا ہے کہ ہمارا کچھ بھی کرنا فضول ہے اس ملک کے لیے۔ اور عام بات یہ ہے کہ یہاں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سے زیادہ محب وطن کوئی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں آواز بلند کرنے سے، کچھ کرنے سے، یہ جو 22-23 کروڑ کی عوام نے جہالت دکھا رکھی ہے اور خاموش ہیں، لگتا ہے کہ ان کے ضمیر مردہ ہو گئے ہیں، یا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جو ملک کو چلانے والی طاقتیں ہیں، ریاستی طاقتیں ہیں، فوج ہے، ایجنسیز ہیں، اور ان کے آگے ٹاؤٹ جو ملک گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی مستیوں میں مست ہیں۔ جھوٹ بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فراڈ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عدالتوں کے جو بھی فیصلے ہوں اس پہ فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی لگتا ہے کہ فیصلہ صحیح ہے تو اس پہ پولیس عمل درآمد نہیں کرتی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جس ملک میں لا قانونیت ہو، عدالتوں میں فیصلے صحیح ہو رہے ہوں، غلط ہو رہے ہوں، سیاسی باتیں ہو رہی ہوں، اور جس ملک کا آرمی چیف جھوٹ بولتا ہو اور یہ کہتا ہو آ کر کے جی سیاست سے فوج کا کوئی فائدہ نہیں ہو، اور بھرپور طریقے سے سیاسی جوڑ توڑ میں کا مین کردار ادا کر رہا ہو، اور عوام نے ذہنی طور پہ یہ سوچ لیا ہو کہ ہم مجبور ہیں، فوج کے آگے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یا پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج بھی شہروں میں، گلیوں میں، گاؤں میں نکل کے کہتے ہیں کہ 5 افواج زندہ باد، اور پاک افواج کی توہین ہم برداشت نہیں کریں گے، پاک افواج کی عمارتوں پہ، تنصیبات پہ حملوں کے ہم برداشت نہیں کریں گے، یہ ملک کے غدار ہیں جنہوں نے کیا، اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ بہت شرمندگی کی بات ہے، کیونکہ لوگوں کا ذہن جو ہے مفلوج کر دیا گیا ہے۔ ان کی اس طرح سے برین اسٹارمنگ کر دی گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فوجی ہیں، ریاست کے مالک ہیں، یہ ہمارے انداتا ہیں، ہمارے مائی باپ ہیں، ہم ان کے سامنے کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، ہم ان کے سامنے بول نہیں سکتے، ہم نام بھی نہیں لے سکتے۔ تو پھر ٹھیک ہے، ایسی قوم کا یہی ہونا چاہیے، اور تاکہ جو دنیا کے باقی ممالک ہیں ان کی بھی جان چھوٹے ان سے، ان کو بھیک دیتے دیتے، مدد کرتے کرتے، اور جو پاکستان کی عزت کرتے تھے ممالک، سمجھتے تھے کہ پاکستان کی اب ویلیو ہے اور پاکستان کا قائم رہنا ہے، اس کی ایک ضرورت ہے امت مسلمہ کی، یا جغرافیائی لحاظ سے پاکستان جس خطے پہ ہے، انہوں نے بھی اب سوچ لیا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے چکروں میں، یہ ایک جاہل لوگ ہیں، ان کے جو لیڈران ہیں وہ سب دھوکے باز ہیں، عوام جو ہے وہ گمسم ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ فوج جو ہے یہی مائی باپ ہے۔ اور اس پر کیا بات کریں گے؟ کچھ اگر 1-2% لوگ ہیں، اور جو پاکستان میں میجورٹی میں باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جیسے لوگ جنہوں نے زندگی یہاں زیادہ ٹائم گزار دیا، مجھے 35 سال ہو گئے، جب میں آیا تو یہ 29-30 سال کا تھا، تو زندگی کا سارا زیادہ عرصہ یہاں گزرا، اور پاکستان سے جب نکلے تھے ہم، وہ بھی ایک مجبوری تھی۔ تو اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد زندگی کے آخری چوتھائی میں ہم چل رہے ہیں، پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ بلا لے، تو بہت مایوسی کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے، اور اس میں کئی فیکٹر ہیں جن کا میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بات میں بار بار کہتا رہتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ پھر
میں کیا کہوں اس بات پہ. سوال یہ ہے کہ ساری ملک میں نے اس سے پہلے ایک انگلش میں کیا تھا ویلاگ، اور ایک ہندوستان کا ایک ریٹائرڈ فوجی ہے، اس کا ایک میں نے سیئنگ بھی کی تھی کہ ایوری کنٹری ہیز این آرمی اینڈ پاکستان از دا کنٹری ویئر آرمی ہیز اے کنٹری. تو بات صحیح ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ آرمی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور آج عوام یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ آرمی کے پہ تنقید کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اپنی کمپنی کی حفاظت کے لیے یا اپنے آفس کی حفاظت کے لیے یا ایون اپنے گھر کے لیے کچھ گارڈ، سیکورٹی گارڈ رکھ لیتے ہیں جو اسلحے بردار ہوتے ہیں، اسلحے کے ساتھ ہوتے ہیں، اور آپ سکون میں آ جاتے ہیں کہ چلیں ہم نے اپنا سیکورٹی گارڈ رکھ لیا ہے، اور ایک دن وہ بندوق کی نوک پر کھڑے ہو کے آپ کو باہر نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، اگر زیادہ کچھ بات کی تو یہ ہے بندوق، اور یہ تمہاری کنپٹی پہ لگے گی اور تم اس دنیا سے فارغ ہو جاؤ گے. یہی ہے ہوا ہے پاکستان کے ساتھ. اور یہ سمجھنے کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جن پہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب وہ یہ کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں پبلک میں کہ پاک فوج زندہ باد اور پاک فوج. یہ بھائی میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں عوام اپنی فوج کو گالیاں دیتی ہو، اپنی فوج کو برا بھلا کہتی ہو، سوائے ان ممالک کے، چند ممالک کے جن میں آج بھی خون ریزی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے فوجیوں نے ان کو لوٹا، ان کی دولت لے کے باہر بھاگ گئے، اور اب وہ پریشان ہیں تو انہوں نے پھر فوجیوں کے خلاف بندوق اٹھا لی. فوجیوں کے خلاف جب بات کرنے کی نوبت آتی ہے تو اس کا وہ اسٹیج ہوتا ہے جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اپنی عوام کی، اپنی سیکورٹی کے لیے ہم نے رکھا تھا. ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو ٹیکس دے کے ان کی فوج بنائی، مضبوط کیا. ہم نے اپنے ہر طرح سے مدد کر کے نیوکلیئر پاور بنایا، لیکن ان لوگوں نے عوام کو کیا دیا؟ ان لوگوں نے ہر پاکستان کے شہر میں بڑا ہو چھوٹا ہو اپنی ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی. اس میں آپ جائیں، گیٹ کے اوپر آپ کو انٹری دینی پڑے گی کہ آپ کون ہیں، شناختی کارڈ کی کاپی دیں، کاپی رکھ لیں گے وہ، یا تو شناختی کارڈ رکھ لیں گے، کہیں گے جائیں جن سے ملنا ہے واپس آئیں. پہلے وہ فون کریں گے کہ کون آیا ہے. تو ان کا ایک اپنا شہروں اور گاؤں اور قصبوں کے اندر ایک علاقہ غیر ہے جن کا ان کا اپنا قانون چلتا ہے، اور اس کے بعد پھر ملک میں بھی ان کا اپنا قانون چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، کیا ہے. اور ابھی جو یہ حالات چلے ہیں پچھلے 6-8 ہفتوں میں، یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جو طبقہ ہے آرمی کا اور ایجنسیز کا، یہ ان کے بس ذہن میں یہ ہے، اور جس کے آگے عوام جو ہے وہ بے بس نظر آتی ہے، اور شاید انہوں نے یہ تسلیم بھی کر لیا ہے کہ یہ ہمارے مالک ہیں، اور انہی نے ان مالکوں نے ہی ہمیں جو بھی دینا ہے ہمیں لینا ہے، ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور بس پاک فوج زندہ باد. پاک فوج کو مرد آباد کہا کس نے؟ اور اگر کہا پاکستان کو مرد آباد تو کس اسٹیج پہ کہا گیا؟ بنگالیوں نے، مشرقی پاکستان کے عوام نے کہا اس وقت جب ان کو اقتدار دینے کے لیے منع کیا گیا، یا کسی ایکٹیوسٹ نے، کسی لیڈر نے اس وقت پاکستانی فوج کو برا کیا جب اس کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دی گئی، اس کو باہر جانے پہ مجبور کر دیا گیا. تو کیوں ہوا سب کو پتا ہے اس کی داستان. اس لیے کہ فوج کا اصول یہ ہے کہ آپ نیچے منہ کر کے آپ سنیں جو ہم کہہ رہے ہیں، خاموشی سے بیٹھیں. آپ کو اگر 3 وقت کا کھانا نہیں مل رہا تو 2 وقت کا مل رہا ہے اس پہ صبر کریں، 2 وقت کا نہیں مل رہا تو 1 وقت کا مل رہا ہے تو اس پہ صبر کریں. اگر آپ کے گھر میں سے آپ کی بیٹی، بہن، بہو کو اٹھا لیتے ہیں تو ہمارا حق ہے، یہ ہم ان کو لے جا کے ان کے ساتھ عیاشی کرتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم مالک ہیں. یہ وہی ہے جو پچھلی صدیوں پہلے قبائلی لیڈر کرتے تھے، یا بادشاہت میں بادشاہ کرتے تھے، یا ڈاکو لٹیرے کرتے تھے. تو یہ ہے، آج کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے اگر آپ ہاتھ پیر جوڑ کے رہتے ہیں
اور اگر کوئی آپ کے گھر میں آپ کی ماں بہن کو اٹھانے آتا ہے تو آپ کو یہ حق نہیں کہ بات کریں، ورنہ آپ کو ننگا کر کے تصویریں بنا کے آپ کی خود کی بھی اور جن کو اٹھا کے لے کے جائیں گے وہ بھی دے دی جائے گی. یہ حالات ہیں. اور ناظرین یہ حالات دنیا کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کے. میں نے پچھلے 2-3 ہفتے میں بڑی کوشش کی، یہاں پر ملاقاتیں کی، ابھی بھی میٹنگ رکھی ہوئی ہے کہ بھئی پاکستان کو دیکھیں. تو کئی اہم لوگوں نے، پولیٹیشنز نے آف دی ریکارڈ بات کی کہ بھائی ساری بات یہ ہے کہ ہم بات ہی کر سکتے ہیں نا، حملہ تو نہیں کر سکتے پاکستان پہ، فوجی کارروائی تو نہیں کر سکتے. اصل جن کو کرنا ہے وہ وہاں کی عوام ہے. اگر آپ کی عوام نہیں بولتی وہاں پر تو آپ بھی کیا کریں گے وہاں پہ جا کے. اور بات بالکل صحیح ہے. یہ بات وہ تو ایک ٹھیک ہے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، یہ ان کا بڑا احسان ہے کہ ہماری باتیں سن لیتے ہیں. اور ورنہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی آپ یہاں رہتے ہو، یہاں کا پاسپورٹ استعمال کرتے ہو، یہاں کی شہریت ہے، یہاں کا بینیفٹ لیتے ہو، پاکستان کی بات کیا کرتے ہو ہم سے، کیوں کریں ہم ان سے یہ ملک. کہہ سکتے ہیں یہ، اور غلط نہیں ہوں گے وہ. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی چلیں ٹھیک ہے اس ملک میں حالات صحیح ہو جائیں. تو ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں. کسی کو ہم نے کافر کہا، کسی کو یہودی کہا، کسی کو ہم نے کہا کہ یہ دشمنی ہے، یہ اسلام دشمن ہے، یہ وہ ہے. ساری چیزیں آپ کے سامنے ہے. اور ہر طرح کا کرپٹ آدمی، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہو، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، چاہے وہ کوئی اور تاجر ہو، کوئی بزنس ٹائکون ہو، سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، چٹے بٹے ہیں. ملک کے تیسی کرنی ہے کر دی ہے، اور ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ ناظرین یہ جو 1-2% کا ٹولہ ہے، ان کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو کوئی مالی پریشانی نہیں ہے. ان کے اپنے کام سب سیٹ ہو گئے، چلے جائیں گے اور پاکستان ختم ہو رہا ہے. اب پاکستان کو کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. تو کیونکہ اربوں ڈالر انہوں نے کما لیا ہے. اگر اسی میں سے یہ $2-3 دے کر قرضے تھوڑے بہت اتار کے اور عوام پہ یہی جبر کے ساتھ حکومت کرتے رہیں گے تو ٹھیک ہے، پاکستان ایسے ہی چلے گا. اور پھر یہ ان کا آپ فرونیت دیکھیں کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہے، شرم لحاظ نہیں ہے، بغیرتی کا ایسا عالم ہے، ان کو یہ شرم نہیں ہے. آپ ان پاکستانیوں کو تھریٹ کر رہے ہو جو پاکستان کو مستقل طور پہ اپنے محنت کی کمائی بھیجتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیزوں کے لیے. کیونکہ آپ لوگ تو ان کو پالتے نہیں ہیں، آپ نے تو ان کو نوکریاں نہیں دیں، آپ نے ان کے کاروبار ٹھپ کر دیے. اب جو باہر ان کے بہن بھائی رشتہ دار بیٹھے ہیں وہ پیسہ دیتے ہیں، تو یہ فون کر کر کے ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کرو، کیونکہ ہمارے خلاف بات جو کر رہے ہو وہ اینٹی اسٹیٹ ہے. یعنی کہ یہ اس اسٹیٹ کے مالک ہیں، ان کے خلاف کوئی بھی تنقید اور بات کوئی غلط کون کر رہا ہے، کون غلط بات کر رہا ہے. آج دنیا میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے، انٹرنیشنل میڈیا یہ ثابت کر رہا ہے کہ جو بھی 9 مئی کو پاکستان میں ہوا وہ ایک پلان تھا، وہ ایک آپریشن تھا. اور وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے جس نے وہ محب وطن پاکستانی ہے، اس کو ہم نے ہینگ کرنا ہے، اس کو مارنا ہے. کیس اس پہ بن نہیں رہا ہے کیونکہ اس نے چوری چکاری کی نہیں ہے، تو اب فوجی عدالت میں کیس چلے گا. تو یہ مالک ہے نا، یہ چاہیں تو عام عدالتوں میں چلا کے بھی فیصلہ لے سکتے ہیں، بھٹو کی طرح پھانسی دے سکتے ہیں اس کو عام عدالتوں میں چلا کے، یا پھر کیس نہیں ملتے. بھٹو کے خلاف ایک FIR تھی تو سپریم ہائی کورٹ میں کیس چلایا اور سزا پھانسی دے دی، اور فوجی اس پہ پیچھے تھے اس کے، اور فیصلہ دلوایا گیا. بے نظیر کو مار دیا گیا. کس نے مارا؟ اس کا شوہر پریزیڈنٹ تھا 5 سال، اس کا بیٹا جو ہے گورنمنٹ میں، آج تک نہیں بتایا کیونکہ وہ چٹو ہیں ان ایجنسیوں کے جنہوں نے بے نظیر کو مارا ہے. ساری دنیا میں یہاں پوچھ لیں کسی سے بھی، سب کہتے ہیں کہ آپ کی ایجنسیز نے مارا ہے بے نظیر کو. یہی بات جو ہے شیخ مجیب کے ساتھ بھی ہوئی، نکالا گیا، فاطمہ جناح کے ساتھ ہوا، لیاقت علی خان کے ساتھ ہوا. اور جو جان بچا کے بھاگ گئے ان کو غدار کہتے ہیں. ان کے پاسپورٹ ختم کر دیے گئے، ان کے شناختی کارڈ ختم کر دیے گئے. اور جو پاکستان کی جیلوں سے سزا کاٹ کے جیل میں تھے ان کو جیل سے نکال کے ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا، عیاشی کرو دنیا گھومو جا کے. اور پھر اسی کے ایک فرد کو، بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا
جس پہ کیس تھا اور جس دن اس کو فرد جرم عائد کرنا تھا اس دن اس کو وزیر اعظم بنایا، اور اس کا ایک اور جو ریلیٹیوز ہے جو بھاگ گیا تھا پرائم منسٹر کا جہاز لے کے، اس کو واپس لا کے وزیر خزانہ بنا دیا، اور وہ فرونیت کی طرح سے بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بس ہم چلائیں گے ملک۔ تو چلا لیں گے بھائی، ان کے پاس حرام کا پیسہ ہے، اور ہماری عوام کو حرام کھانے کی عادت پڑ گئی، میجارٹی کو، ان کو پیسے دیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ بجٹ آ رہا ہے، اس میں ہر ایک کو کوئی 30% بڑھا دیں گے، سیلری بڑھا دیں گے سرکاری نوکروں کی، سرونٹس کی، تو وہ خوش ہو جائیں گے، وہ نواز شریف کے اور زرداری کے نعرے لگانے لگیں گے۔ یہ ہے اوقات اس قوم کی، اور ملک اور اس کا کیا ہے، اور پھر اور جو ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ اور ٹیکس لگا دیں گے اور اسی طرح یہ ٹوٹا پھوٹا ملک چلتا رہے گا، مزید برباد ہوگا۔ لیکن میں بتاؤں ناظرین، خاص کر پاکستانیوں جو پاکستان میں رہتے ہیں، کہ یہاں جو بات زیر غور ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک نے تنگ کر لیا ہے بہت۔ فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کے ساتھ کھڑے، ورنہ اس کے تیاں پاچا کرو، اس کا کوئی بچانے بھی نہیں آئے گا۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ دوسرا جو بڑا افسوسناک پہلو ہے، پیسہ تو کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، دوستی کرنے کو تو کوئی تیار نہیں ہے، اعتبار کوئی نہیں کرتا آپ پہ، نہ چائنا کرتا ہے، نہ امریکہ کرتا ہے، نہ برطانیہ کرتا ہے، اور اعتبار کرتے ہیں تو ان لوگوں پہ کرتے ہیں، ایک ٹولے کے اوپر جو اس ملک پہ قابض ہے، وہ اس کے سرونٹ ہیں، مائی باپ ہیں ان کے، یہ تو وہ کہنا مانتے ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ اب جو ایک بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے پہلے نہیں کی، وہ یہ ہے کہ ہماری اولادیں جو یہاں پیدا ہوئی ہیں یا یہاں گرون اپ ہوا ہے، فار ایگزامپل میرے بچہ، میرا سب سے بڑا بیٹا 7 سال کا تھا جب میں آیا تھا، اور بیٹی میری 3-4 سال کی تھی، ایک بیٹا میرا یہیں پیدا ہوا ہے جو اب ہی از 28 ناؤ۔ یہ لوگ جو ہیں، اور یہ ساری جتنے بیرون ملک پاکستانی ہیں، ان کے جو بچے ہیں جو اب جوان ہو گئے، ان کی نسل، اور 5-10 سال میں ہم لوگ نہیں ہوں گے تو وہ پاکستانی کمیونٹی کہلائیں گے۔ تو پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو پاکستانی کمیونٹی کہنا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ میرے جیسے آدمی کی فیملی میں، جہاں پر ہر وقت ہم لوگ پاکستان کی باتیں کرتے ہیں، اور میں میڈیا کے حوالے سے باتیں کرتا ہوں، بچوں کو بتاتے ہیں، اور سب چیزیں ہیں، they are not interested in Pakistan anymore۔ وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں میرے بچے، تو میرے پاس جواب نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں پپا آپ کیوں سارا ٹائم لگاتے ہیں، آپ کے کہنے سے پاکستان صحیح ہو جائے گا، آپ کو تو یہ آپ پاکستان جانے بھی نہیں دیں گے، ہو جائیں گے تو آپ بند ہو جائیں گے۔ بچے منع کرتے ہیں میرے کہ آپ تو نہیں جائیے گا۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے یہ میرے لیے، یعنی کہ میرے ماں باپ نے پاکستان کے لیے ہجرت کی، قربانیاں دیں، اس دنیا سے چلے گئے، اور جن کو مکڑ اور پناہ گیر اور ہندوستانی پنجاب میں جائیں، جو سندھ میں آئے تھے مہاجر، زیادہ تر میمن، کاٹھیا واڑی، گجراتی، اردو بولنے والے، حیدرآباد دکنی بولنے والے، سارے لوگ جن کو اردو اسپیکنگ بھی کہا جاتا ہے ان کامن، اگر پنجاب میں جائیں تو ان کو ہندوستانی کہتے ہیں، بلوچ یا کے پی کے میں جائیں تو ہندوستانی کہتے ہیں، آج بھی ہندوستانی ہیں۔ سندھ میں ہمیں پناہ گیر کہا جاتا ہے۔ تو نہ تو وہاں کے رہے ہمارے ماں باپ جہاں سے آئے تھے، اور نہ ہم پاکستان کے رہے، پھر مجبوراً ہمیں پاکستان چھوڑنا پڑا۔ تو ہمارے ماں باپ نے، ہمارے باپ دادا نے پاکستان ملک بنایا، اور اس کے لیے جوش و خروش کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کے آگے، اور پھر آنے کے بعد میں پاکستان کی جو لوکل تھے انہوں نے اسے ایکسیپٹ کبھی بھی نہیں کیا، اور ان کو استعمال کیا فوج نے ہمیشہ۔ اور یہ بیوقوف میں کہوں گا، سوری مائی لینگویج، میں اپنے بزرگوں کو کہنا نہیں چاہتا، لیکن ان کی سادگی دیکھ لیں، جسے میں بیوقوفی کہہ رہا ہوں، بیوقوفی تو نہیں تھی، محب وطن تھے۔ انہوں نے فوج کا ہمیشہ زندہ باد کرا، فوج کا نعرہ لگایا، فوج کی ہر ظلم برداشت کیے، لیکن فوج نے کیا دیا ان کو۔ اسی طرح سے جو لوگ ایسٹ پنجاب سے ایسٹ پاکستان میں آئے تھے، وہ بھی مہاجر تھے، ان کی زبان ایک تھی، وہ ضم ہو گئے، لیکن ان کے ساتھ بھی یہی حال ہوا۔ آج وہ بھی روتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ تو وہاں تھے پنجاب میں، یہاں آئے، ہم کس لیے آئے تھے ہم لوگ یہاں۔ یہ حال کشمیر سے جو لوگ آئے تھے، پنجاب میں آ کے بس گئے، کچھ سندھ میں آ گئے، وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں۔ خوش کون ہے پاکستان سے؟ کون خوش ہیں؟ سوائے چند وڈیرے، چودھری، قبائلی سردار
یہ لوگ، اور جو تقریباً 1 کروڑ کی آبادی ہو گئی جو غیر ملکی ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، 99% ان کی اولادیں پاکستان کا نام سننا پسند نہیں کرتی. وہ جو ہمیں دیکھتی ہیں کہ یہ ہمارے ماں باپ اتنی سنسیئرٹی سے پاکستان کے لیے لگے ہوئے ہیں، بات کرتے ہیں. ہم 14 اگست منا رہے ہیں، ہم 23 مارچ منا رہے ہیں، پاکستان کا جھنڈا لے کے کر رہے ہیں، فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. اگر پاکستان میں کوئی مصیبت آئی بھی ہے، پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یہاں کے پولیٹیکل سسٹم میں. ہر چیز ہم کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، کیونکہ ہم اس کی اہمیت سمجھتے ہیں. اور آج ہم ہی لوگوں کو فون کر کے تڑیاں لگائی جا رہی ہیں کہ آپ یہ بیانات نہ دیں، آپ عمران خان کے حق میں بیان نہیں دیں، آپ فوج کے خلاف بیان نہیں دیں. اور آپ دیکھیں یہ کیا اس ملک کو اس دنیا پہ رہنے کی، میں بڑی بات کر رہا ہوں لیکن میرا دل دکھا ہوا ہے. آئی ڈونٹ کیئر. اور کوئی میرا ارادہ بھی نہیں ہے. اب تو یقین کریں پچھلے 2-4 ہفتے سے میں نے سوچ لیا ہے کہ میرا کیا فائدہ پاکستان جانے کا. اپنے آپ کو خواہ جو زندگی رہ گئی ہے بس یہیں گزار لیں. کیا فائدہ مجھے بتائیں. ایئرپورٹ سے اٹھا کے لے جائیں گے اور ماریں گے، یہاں بیٹھ کے فون پہ تڑیاں دے رہے ہیں. اور میرے بچے تو مجھے جانے نہیں دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ دفع کریں، کیا ضرورت ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں ہم. تو جو لوگ چلے گئے وہ بیچارے کس طرح پاکستان جائیں گے آپ بتائیں. وہ پاکستان جائیں، ایئرپورٹ پہ اٹھا کے یہ لوگ بند کر دیں. جرم کیا ہے ہمارا؟ جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آزادی دو. اگر ایک شخص کی میجورٹی ہے تو سنو، الیکشن کراؤ ملک میں، ملک کو چلاؤ. چاہتے ہی نہیں ہیں یہ چاہتے ہی نہیں ہیں. اور رونا کس بات کا بھائی؟ اگر آج عمران خان کو آئسولیٹ کر دیا ہے، اس کے اوپر ملٹری کورٹ میں کیس چلے گا، اس کو پھانسی دی جائے گی. عمران خان تو ذہنی طور پر تیار ہے، اس کو پتا ہے. تو کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کیا ہے نا ایسا مجیب کے ساتھ، الیکشن جیتا، اس کو اقتدار بھی نہیں. چلو عمران خان نے تو 3-3.5 سال انجوائے کر لیا ایز اے پرائم منسٹر. اور اس لیے عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئے کہ اس سے جو جیسے یہ کرتے آ رہے ہیں یہ عمران خان ان کی بھی سنے گا. جب اس نے منع کر دیا تو اس کے خلاف ہو گئے. اور اب ساری قوم جو ہے 22-23 کروڑ قوم جو ہے 24 کروڑ ہے، اس میں سے کتنے % لوگ جو عمران خان کے لیے باہر کھڑے ہوئے ہیں؟ کتنی عورتوں کو بندے کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے باہر لوگ نکل رہے ہیں؟ نہیں نکل رہے لوگ. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سوچتے ہیں کہ یہ مار دیں گے ہمیں. تو اتنا ہپنوٹائز کر دیا ہے. حالانکہ فوج جو ہے وہ آپ کی نوکر ہے، وہ غلام ہے. کیسے آپ بولتے ہو کہ جی بھائی فوج زندہ باد کا نعرہ لگانے کا تو یہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے، خواہ میں کیوں لگا رہے ہو آپ؟ کون سا کسی ملک پہ حملہ کر کے فتح کر لیا انہوں نے؟ اور اگر آپ کے عمارتوں پہ حملہ ہوا تو آپ کے فوجی چوکیدار کہاں تھے؟ آپ کے گارڈ کہاں تھے؟ آپ کے سب آپ نے ہٹا دیے تھے وہاں سے. یہ فوجی آپریشن کیا گیا وہاں پر تاکہ عمران خان کو غداری کے مقدمے میں لٹکا دیں. اور پھر پورا پروگرام پورا سیٹ اپ کے ساتھ ایک ساتھ حملہ کیا گیا ہے. حالانکہ اتنے لوگ ہی نہیں تھے. کوئٹہ میں، پشاور میں، کراچی میں، لاہور میں، پنجاب میں، سیالکوٹ میں، فیصل آباد میں، لاہور میں، ملتان میں ایک ساتھ کیسے حملہ ہو گئے ساری انسٹالیشنز پہ؟ کوئی جاہل ہیں ہم؟ پاگل ہیں ہم نے عمر کہاں گزاری ہے؟ ہم نے کیا سمجھتے ہو آپ؟ بھیڑ بکری ہے ہمیں نہیں پتا کیسے ہوا ہے. انٹرنیشنل ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ یہ وہاں کی ایجنسیز کا کام ہے. یہ صرف ایک آدمی کو لٹکانے کے لیے اور اس کی پارٹی کو بین کرنے کے لیے. اور یہ کر دیں گے کیونکہ عوام خاموش ہے. کسی بھی ملک کی طاقت ہوتی ہے عوام. اور عوام جب اپنی ساری عزت اور اپنی ضمیر لپیٹ کے رکھ دے اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہے کہ مائی باپ پاک فوج زندہ باد. ابے بھائی کسی نے کہا تھا کہ پاکستان فوج مرد آباد؟ کس نے کہا تھا؟ کسی پی ٹی آئی کے ورکر نے کہا؟ عمران خان نے کہا؟ یا کسی اور پاکستانی نے کہا؟ یا باہر جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا پاکستان پہ کسی نے حملہ کر دیا ہے؟ کیوں آپ یہ جا کے سڑکوں پہ لگوا رہے ہو اور لوگوں کو 2-3 ہزار روپے دے کے آپ کہہ رہے ہو کہ پاکستان کا جھنڈا لے کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاؤ؟ اوہ پاکستان زندہ باد، پاک افواج زندہ باد. کیونکہ پاک افواج نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے بھائی؟ جوان لڑکیوں کو جیلوں میں لے آ کے ننگا کیا ہے. واہ واہ، زندہ باد پاک افواج. کیا کام کیا انہوں نے؟ ایک ڈس ایبلڈ بچے کو گولی مار کے ہلاک کیا ہے. کیا کام کیا ہے؟ پاک افواج زندہ باد. ایک لیجنڈ پاکستانی جس کو ساری دنیا میں آسٹریلیا میں ہوں، اگر پاکستان کو آسٹریلین جانتے ہیں نا عمران خان کی وجہ سے جانتے ہیں.
یہ سن لو پاکستانیوں جو بیٹھ کے بکواس کرتے ہو عمران خان کے خلاف، آپ لوگوں کو بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ عمران خان کو اس لیے برا کہتے ہو کہ آپ کسی اور پارٹی کو جو چمچے ہیں فوج کے ان کی طرف ہو آپ۔ ہم یہاں باہر بیٹھے، ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں تھوڑی بہت اگر عزت ہے تو عمران خان کی وجہ سے ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کیا ضرورت ہے بھائی جھوٹ بولنے کی؟ میں کون سا اس کی پارٹی کا ورکر ہوں؟ میں کون سا فالوور ہوں؟ لیکن ایک شخص نے پاکستان کو پہچان دی اور آج پاکستان کو وہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے، آپ مداخلہ کر رہے ہو۔ کون ہے آپ؟ آپ کوئی جمہوری پارٹی ہیں؟ آپ پارٹی بنا کے الیکشن میں حصہ لے لیتی فوج؟ ویسے بھی آپ نے 40-45 سال تو 70 سالوں میں سے حکومت کی ہے، پھر ماشاء اللہ لگا دیتے آپ۔ تو یہ ملک نہیں بچے گا، ملک یہ ماشاء اللہ سے فوجیوں سے نہیں بچتا، نہیں چلتا۔ اور اب کوئی رہ بھی نہیں گیا ہے، عمران خان کو لٹکا دیں گے آپ تو کون آنے گا پاکستان میں؟ اور باقی لوگوں نے تو ویسے ہی مر گئے، وہ مر گئے۔ وہ جب ان سے بات کرو کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی، فوج کے خلاف بات کر دی نا۔ اگر انہوں نے عورتوں کو لے گئے اٹھا کے، آدمیوں کو بند کر دیا، کسی کو مار دیا، عمران ریاض کا پتہ نہیں ہے، وہ ارشد شریف کو مار دیا، تو کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، پاک فوج نہیں کیا ہے نا، پاک فوج زندہ باد۔ یہی تو کام تھا ان کا کرنے کا۔ انہوں نے کوئی ہندوستان کے خلاف آپریشن تھوڑی کیا ہے، تو انہوں نے تو اپنے ملک کے اندر کیا ہے نا، اس لیے کہہ رہے ہیں پاک فوج زندہ باد۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی کیوں کہہ رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے ہم مرد آباد کہہ رہے ہیں۔ اتنی کننگ فراڈ ہو رہا ہے، اتنے یہ 400 BCA ہیں کہ اسی لیے یہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے۔ ان سے بڑی کارستانی کوئی نہیں کر سکتا، واقعی نہیں کر سکتا۔ اور ان کے جو مائی باپ ہیں وہ ان کی انسٹرکشن ان کو ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ 1948 میں پاک فوج کس نے بنائی تھی؟ ISI کس نے بنائی تھی؟ برطانیہ نے بنائی تھی۔ پہلے 3 جرنیل پاکستانی فوج کے کون تھے؟ وہ گورے تھے، وہ انگریز تھے، وہ جن سے حکومت لی تھی، انہوں نے سیٹ اپ کر کے دیا ہے۔ آج بھی ان کی چلتی ہے، آج بھی وہ چلاتے ہیں، اور ان کو ماننا پڑے گا۔ تو اب تو ہمارا تو دل نہیں کرتا، اور میں کیا بات کروں، اس لیے میں آپ کو شاید ویلاگ وغیرہ بھی نہیں کروں گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم نے تو ٹرائی کی اور ہم کر رہے ہیں، لیکن اب مزید تو کوئی لکھنے کو ہے نہیں، اور عوام جو ہے ہماری وہ کچھ کر نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی پاک فوج زندہ باد، وہ ہمارے غلام ماسٹر ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، اور انہوں نے بہت بڑے کارنامے دیے ہیں، دنیا انہوں نے فتح کر لی ہے، پاکستان پھل پھول رہا ہے، پاکستان کی معیشت اچھی کر دی ہے، دنیا کو، پاکستان کے عوام کو اور دنیا اور ملک کی سرحدوں کو سیکیور کر دیا ہے۔ اس پہ کوئی ایسٹ سے ویسٹ سے حملہ نہیں ہوگا، کیونکہ فوج عظیم ایک طاقت ہے، تو اس لیے اس کو ہم سلام کرتے ہیں۔ تو بھائی کریں آپ سلام جا کے، ہم تو غدار لوگ ہیں، یہاں بیٹھے ہیں پاکستان سے بھاگ کر ہم آئے یہاں سے، اور ہم غدار لوگ ہیں۔ آپ محب وطن ہو، آپ پاک فوج کو زندہ باد کرو، آگے آپ کی اللہ آپ کو اور اس طرح کی ہدایت دے، یہی میں کر سکتا ہوں۔ پھر انشاءاللہ بات ہوگی، اگر دل چاہا تو بات کروں گا میں، ورنہ پھر میں دوسرا سلسلہ کروں گا، اور بھی بہت سی چیزیں کمیونٹی کو دینے کے لیے، اس پہ پھر ہم بات کیا کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔